صفحہ نمبر 133 اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے آفتاب رسالت کا طلوع، سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آفتاب رسالت کا طلوع، یہ ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے۔ غار حرا کا ذکر اس سے پہلے بیان کیا ہے۔ آپ گھر واپس تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عبری زبان جانتے تھے اور توریت اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ کی کیفیت سنی تو کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ یعنی یہ ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کریم کی آیت جو کہ فرشتہ آپ کو پڑھاتا ہے۔ یعنی غار حرا میں مراقبہ میں جب آپ مصروف تھے، فرشتہ غیب نظر سے آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ یہ اس کا ذکر ہم نے کیا کہ آپ گھر تشریف لائے تو پھر حضرت ختیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا، وہ آپ کو لے کر گئیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر پیدا ہوا۔ حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ متردد نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شبہ یہ الفاظ نکلے، مجھ کو ڈر ہے، لیکن یہ تردد، یہ ہیبت، یہ اضطراب جلال الہی کا تأثر اور نبوت کے بار گراں کی عظمت کا تخیل تھا۔ آپ نے کیا دیکھا، ناموس اعظم نے کیا کہا، کیا کیا مشاہدات ہوئے، یہ وہ نازک باتیں ہیں جو الفاظ کا تحمل نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری میں باب التحبیر میں ہے کہ چند روز تک جب وحی رک گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو گرا دیں۔ دفعتاً حضرت جبرائیل نظر آتے تھے اور کہتے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم واقعی خدا کے پیغمبر ہو۔ اس وقت آپ کو اس سے تسکین ہو جاتی تھی، لیکن جب پھر وہی کچھ دنوں کے لیے رک جاتی تھی تو پھر آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نمایاں ہو کر تسکین دیتے کہ آپ واقعی خدا کے پیغمبر ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس حدیث کے حصہ اول کی شرح میں معترضین کا یہ اعتراض نقل کیا ہے کہ ایک پیغمبر کو نبوت میں کیوں کر شک ہو سکتا ہے، اور ہو تو کسی عیسائی کے تسکین دینے سے کیا تسکین ہو سکتی ہے؟ پھر ایک مشہور محدث کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ نبوت ایک امر عظیم ہے، اس کا تحمل دفعتاً نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے مانوس کیا گیا، پھر جب دفعتاً فرشتہ نظر آیا تو آپ اقتضائے بشریت سے خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسکین دی۔ پھر جب ورقہ سے تصدیق کی، یعنی ورقہ بن نوفل کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ کو پورا یقین ہو گیا۔ محدث مذکور کے الفاظ یہ ہیں، جب آپ نے ورقہ کا کلام سنا تو آپ کو حق کا یقین آ گیا اور آپ اس کا اعتراف کیا، یعنی آپ نے اس کا اعتراف کیا۔ محدث مذکور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہی بار بار اس لیے رک جاتی تھی کہ آپ رفتہ رفتہ اس کے برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن جب کہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبوت سے پہلے سفر شام میں بامقام بصرہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے، اس کی تمام شاخیں آپ پر جھک آئیں، جس سے
بحیرہ نے آپ کے نبی ہونے کا یقین کیا، جبکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔